أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے مگر ان کی طرف یہی وحی کی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہٰذا تم لوگ صرف میری عبادت کرو۔ دینی بھائیوں، توحید یعنی اللہ رب العالمین کی یکتائی، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی یکتائی، اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر سخت وعید سنائی ہے جو اس کائنات میں، اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ وَكَم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، کہ اللہ رب العالمین کی اس پھیلی ہوئی دنیا، اس پھیلی ہوئی کائنات میں لوگ صبح و شام گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر قدم پر ہر چیز اللہ رب العالمین کی یکتائی، اس کی تنہائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کے اکیلے معبود ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، اس کے باوجود لوگ منہ پھیرے ہوئے زندگی جی رہے ہیں۔ دینی بھائیوں، توحید وہ حقیقت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارا اس دنیا میں وجود بخشا ہے۔ ہماری اس کائنات میں، اس دنیا میں پیدا کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ توحید کا مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ ہم یہ جان جائیں کہ اللہ ہی خالق و مالک رازق ہے، وہی مدبر ہے، وہی اس کائنات کو چلاتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی مارتا جلاتا ہے، وہی بارش برساتا ہے۔ یہ وہ توحید کا معنی، وہ مفہوم ہے جو مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے، جانتے تھے، مانتے تھے۔ ابو جہل بھی اس حقیقت کو جانتا تھا، مانتا تھا۔ قرآن میں متعدد آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات دہرائی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھو کہ اس زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، اس کی تدبیر کون کرتا ہے، کون آسمان سے بارش برساتا ہے، کون مارتا جلاتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ توحید کی یہ حقیقت یا توحید کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے جو آج بہت سارے مسلمان یا کلمہ گو سمجھتے ہیں۔ آپ ان سے لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھو تو اکثر یہی جواب دیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یا کلمہ توحید کا معنی، وہ مفہوم صرف یہی نہیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے،
بلکہ اس کلمے کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ صرف ہماری عبادت کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لیعبدون اے لیوحدون، میری عبادت کریں کیا مطلب ہے کہ وہ صرف مجھے ہی اکیلا اور تنہا مانیں، عبادت کی مستحق ذات صرف اللہ کو جانے مانیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم صبح و شام اپنے مقصد زندگی سے بھول کر صرف اپنے کاروبار میں لگے رہیں، اپنے دھندے میں لگے رہیں، موج مستی میں لگے رہیں، اپنی آل و اولاد کی فکر میں اپنی آخرت کو بھولے رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا دیں، اور وہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا یہ مفہوم بہت ناقص ہے، جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا معنی یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نماز کوئی غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ کوئی غیر اللہ کے لیے نہیں دیتا ہے، روزہ کوئی غیر اللہ کے لیے نہیں رکھتا ہے، لیکن بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر انسان دوسروں کے لیے کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اور ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا و مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ پوری زندگی انسان عبادت بنا سکتا ہے۔ کیسے؟ اس پوری زندگی کو انسان اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزارے تو پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ آپ کا سونا بھی عبادت، آپ کا جاگنا بھی عبادت، آپ کا کھانا بھی عبادت، آپ کا بزنس و کاروبار کرنا بھی عبادت۔ آپ اپنے دھندے پہ، کاروبار پہ رہتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں اپنا دھندا، کاروبار، اپنا بزنس اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق کرنا ہے، نہ ہمیں دھوکہ دینا ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ چیٹنگ کرنا ہے، نہ ہمیں نماز سے غفلت برتنی ہے، نہ ہمیں اپنے حقوق سے منہ موڑنا ہے، تو آپ کا بزنس اور کاروبار کرنا بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اگر آپ سونا اس لیے اختیار کرتے ہیں، آپ اس لیے اپنے بستر پہ سوتے ہیں تاکہ آپ سو کر نشیط ہو کر، ایکٹیو ہو کر، چست اور تندرست ہو کر، صبح تازہ دم ہو کر فجر کی نماز ادا کر سکیں، وقت پر اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں، آپ کی نماز مس نہ ہو، تو آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے عبادت ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو پوری زندگی ہماری جو ہونی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہونی چاہیے۔ توحید ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے دینی بھائیوں۔ اس مقصد کو ہمیشہ اپنے ذہن کے سامنے رکھیں، ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں کھیل کود کرنے کے لیے، تماشا کرنے کے لیے، اسی لیے قرآن میں اللہ نے سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور یہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ کائنات اتنی منظم طریقے سے، اتنا سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے، یہ جو تو نے بنائی ہے ایسے ہی بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ اور جب انسان یہ غور کرتا ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، تو مومن فوراً یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی ہے تاکہ وہ ہمارا حساب کتاب لے، ہمیں جو اس دنیا میں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، کل قیامت کے دن اس عبادت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے فوراً بندہ کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانک، اے رب تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے کائنات بیکار نہیں بنائی ہے، تو نے فضول میں کھیل و تماشا کرتے ہوئے یہ دنیا نہیں بنائی ہے کسی مداری کی طرح کہ آیا اپنے کچھ کرتب دکھائے، تماشا دکھایا، ٹرکس دکھایا اور اپنا جھولی سمیٹ کے اور نکل دیا۔ یہ کائنات اللہ نے ایک مقصد کے لیے بنائی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟
ہمارا اور آپ کا امتحان ہے. ہم اپنے مقصد میں کتنا ثابت قدم رہتے ہیں اور کتنا اس سے غافل رہتے ہیں، اسی کا حساب کل ہوگا. اور فوراً بندہ کہتا ہے فقنا عذاب النار، اے اللہ جب تو نے اس مقصد کے لیے دنیا بنائی ہے تو قیامت کے دن ہمیں عذاب نار سے محفوظ رکھنا. تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے. اسی لیے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء و رسول بھیجے ان سب کے بھیجنے کا یہی مقصد تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی انبیاء بھیجے، ان کو کس لیے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت کی عبادت سے بچا جائے. طاغوت کہتے ہیں جس کی بھی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جائے وہ معبود ہے، اور وہ اپنی عبادت سے راضی ہو وہ معبود ہے. تو انبیاء اور رسول کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ صرف اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت کی عبادت سے بچا جائے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے انہیں صرف اس لیے بھیجا کہ صرف میری عبادت ہو اور میری عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو. تو انبیاء کے بھیجنے کا مقصد اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں تھے. آپ کے اوپر کوئی بھی احکامات نازل نہیں ہوئے، نہ وہاں پہ سود حرام ہوا، نہ نماز کی فرضیت ہوئی. 10 سال کے بعد نماز کی فرضیت مکے میں ہوئی. نہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ حجاب کا حکم اترا، نہ دین کے دوسرے احکامات اور رولنگس اترے. یہ 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیا کرتے تھے؟ کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ صبح و شام آپ کس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے؟ یہی توحید ہوتا، یہی توحید کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کے لیے سجدے نہ کرو، کسی اور سے امیدیں نہ لگاؤ، کسی اور سے دعا نہ کرو، کسی اور کے لیے نظر نہ مانو، کسی اور کے لیے ذبح نہ کرو، کسی اور کی قسمیں نہ کھاؤ. ہماری پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کی نظر ہونی چاہیے. 13 سال آپ کی پوری دعوت کا محور اور مرکز یہی تھا. اور آپ کی زندگی دیکھیں، مدینہ میں آنے کے بعد جب آپ نے بادشاہوں کے نام، رولرز کے نام خطوط لکھے، انہیں اسلام کی طرف بلایا، تو انہیں یہ نہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں نماز کی فضیلت بتاتا ہوں، میں ذکر و اذکار کی فضیلت بتاتا ہوں، آؤ میں صدقات کی تمہیں فضیلت سناتا ہوں. نہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے. کیا بات؟ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، صرف ہم اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنائیں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہمیں سے بعض کو چھوڑ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب نہ بنائے، چاہے وہ عالم ہو، پیر ہو، مرید ہو، بزرگ ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو، رسول ہو. اللہ کو چھوڑ کر کوئی کسی کو رب نہ بنائے، کسی کے اوپر اللہ کے علاوہ حکمرانی نہ چلے، اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر کوئی قانون نہ چلے. اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑ کر، اس کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون کو ہم تسلیم نہ کریں. یہی مقصد. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دیکھیں، جب کسی اپنے ایلچی کو، داعی کو کہیں بھیجتے تھے تو اسے سب سے پہلے جو نصیحت کرتے تھے کہ جو مشن پہ تم جا رہے ہو، جس مقصد کے لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں، تمہاری دعوت کا آغاز توحید سے ہونی چاہیے، توحید سے ہونی چاہیے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن گورنر بنا کر، قاضی اور مفتی بنا کر بھیجا، اور انہیں یہ نصیحت کی، انک تاتی قوما من اہل الکتاب. معاذ، جہاں تم جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ ہیں. اور یہود و نصارہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے، بگڑی ہوئی شکل میں ان کے پاس دین موجود ہے. سب سے پہلے
جس چیز کی تمہیں دعوت دینی ہے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ. سب سے پہلے تمہیں کلمہ توحید کی طرف دعوت دینی ہے کہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ یہ بات مان لیں کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، تو اس کے بعد جو دوسری سب سے اہم چیز جس کی طرف تمہیں دعوت دینی ہے وہ یہ ہے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. اللہ نے ان کے اوپر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. نماز دینی بھائیوں، توحید کے بعد سب سے اہم عبادت دین میں اگر کچھ ہے تو وہ نماز ہے. نماز، اس کے بنا دین کا کوئی تصور نہیں ہے. یاد رکھیں، بہت سارے لوگ اپنی توحید پر اتنا نازاں ہوتے ہیں. توحید یقیناً انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. توحید سے بڑی نعمت، توحید سے بڑا فضل اور توحید سے بڑا سرمایہ انسان کی زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن دینی بھائیوں، صرف توحید سے نجات ممکن نہیں ہے. یاد رکھیں، صرف توحید سے نجات ممکن نہیں ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنر کے پاس جب خط لکھتے تھے تو اس میں یہ بات بتاتے تھے کہ جان لو کہ تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے. سب سے اہم عبادت جس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے بعد جس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے وہ نماز ہوتی تھی. آج دیکھیں کتنی ساری جماعتیں ہیں جو سوسائٹی میں، سماج میں دعوت کے نام پر ایکٹیو ہیں اور دنوں رات مختلف مجلسیں قائم ہوتی ہیں، اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں، کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں. لیکن ان کانفرنسوں کا، ان اجلاس کا، ان میٹنگز کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھنے جائیں تو پوری کانفرنس میں سوائے فضائل، مسائل، احکام، رولنگز، حرام حلال، بلکہ حرام اور حلال کیا، صرف فضائل پر بحث ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں شرک موجود ہے، انسان کی زندگی میں بدعتیں موجود ہیں، انسان توحید کی حقیقت کو نہیں جانتا، کلمے کا معنی و مفہوم نہیں جانتا. آپ اسے نماز کی فضیلت سمجھائیں، صدقات کی فضیلت سمجھائیں، ذکر کی فضیلت سمجھائیں، دین کی راہ میں نکلنے کی فضیلت سمجھائیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کرتے تھے. جتنے بھی انبیاء و رسول آئے، اسی لیے دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک جتنے بھی انبیاء آئے ان میں شریعتیں مختلف رہی ہیں. آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگے بھائی بہن کا نکاح جائز تھا. نوح اور لوط علیہ السلام کی شریعت میں مشرک عورت سے شادی کرنا جائز تھا. یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سلام کرتے وقت سجدہ کرنا جائز تھا. یہ احکامات بدلے لیکن توحید کا معیار کبھی نہیں بدلا، توحید کی حقیقت کبھی نہیں بدلی، شرک کا معنی و مفہوم کبھی نہیں بدلا. شرک کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ ہر شریعت میں ہر نبی اور ہر رسول کے ہاں وہ شرک ہی قرار پائے ہیں. یہ نہیں کہ کسی نبی اور کسی رسول کے ہاں شرک کا کوئی شعبہ جائز رہا ہو اور دوسرے نبی کے ہاں وہ حرام رہا ہو. اسی لیے معروف اور منکر میں توحید سے بڑھ کر معروف چیز، توحید سے بڑھ کر فضیلت والی چیز، توحید سے بڑھ کر خیر والی چیز کچھ نہیں ہو سکتی. اور منکرات میں شرک سے بڑھ کر گناہ، شرک سے بڑھ کر نحوست اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، تمام انبیاء کرام اور جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفراء، آپ کے ایلچی کہیں بھی جاتے تھے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کرتے تھے. واللہ آپ دیکھیں بہت ساری مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازی آدمی ہوتا ہے، 5 وقتہ نمازی، لیکن پیر میں دھاگا باندھے ہوئے ہے، ہاتھ میں دھاگا باندھے ہوئے ہے، توحید کی حقیقت سے ناآشنا ہے. اس کو نہیں بتایا گیا کہ یہ گناہ ہے. حدیث میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا کہ وہ دھاگا باندھے ہوئے ہے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ دھاگا کیوں باندھے ہو؟ قال من الواہنہ، اللہ کے نبی یہ کچھ کمزوری ہے، اسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے میں نے دھاگا باندھ رکھا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دھاگا تمہاری کمزوری کو گھٹائے گا نہیں بلکہ اور بڑھائے گا، کیونکہ دھاگا پر جس کا بھروسہ ہو جائے اس کا بھروسہ کتنا کمزور ہے. آپ تصور کریں، خالق کائنات کو چھوڑ کر جس کے ہاتھ میں ذرہ ذرہ ہے، جس کے ہاتھ میں جس کی اجازت کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اس کے سہارے کو چھوڑ کر آپ دھاگے پہ آ جائیں، اس کے سہارے کو چھوڑ کر ایک معمولی تعویذ پہ آ جائیں جس میں ایک چند گنتیاں اور چند نمبرز اور چند بلاکس بنے ہوتے ہیں، جس میں شیطان کا سہارا لے کر دعا کی جاتی ہے. اللہ کی قسم ایسی تعویذ میں نے خود پھاڑی ہے، دیکھی ہے، جس میں باقاعدہ شیطان کا نام لے کر اس کی مدد مانگی جاتی ہے. جو انسان ایسی چیزوں پہ بھروسہ کر کے رکھے اس کا بھروسہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں مشرکوں کی حالت کو بتایا ہے کہ ان کی حالت ایسی ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا ہو، اور مکڑی کا جالا گھروں میں سب سے کمزور ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بیٹا تمہاری کمزوری کو اور بڑھائے گا. وَإِنَّكَ إِن مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر تم مر گئے اسی حالت میں اور دھاگا تمہارے بدن پہ بندھا رہا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، کبھی کامیاب نہیں ہوگے. تو انسان کو سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ اپنے عقیدے کو سدھاریں، اپنے ایمان کو سدھاریں، اپنے توحید کو سدھاریں. اس کے بنا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. یہ اللہ کا وہ حق ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ ایک گدھے پہ سواری کیے ہوئے تھے، اور اس گدھے پہ میں بھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور اس گدھے کا نام غفیر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کا رحمت القربان جائے رحمت للعالمین پر آپ ایک گدھے کی سواری کر رہے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اللہ کے نبی نے سوال کیا، پوچھا، اور پوچھنے سے ڈائریکٹ آپ کسی کو کوئی بات بتا دیں تو وہ چیز آدمی بھول جائے گا، لیکن پہلے اس کو اپنی طرف متوجہ کریں سوال کر کے کہ میں کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہیں. کہا معاذ کا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے. دیکھیے ہمارا حق اللہ نے اپنے اوپر جو رکھا ہے یہ اس کا فضل ہے، اور اللہ کا حق جو ہمارے اوپر ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ کے اوپر کسی نے فرض نہیں کیا، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا ہے. بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ يعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہیں دے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یہ اللہ کا حق ہے. ہم اپنے بچوں کے حقوق کے لیے بہت زیادہ چاقو چوبند ہوتے ہیں، دوست احباب کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوس کے حقوق، اپنے باس کے حقوق، اس کے لیے ہم تو بہت زیادہ چوکنا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حق کے تعلق سے ہم غافل ہوتے ہیں. سب سے پہلے اسی لیے قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سوال پوچھا جائے گا بندوں سے کہ ماذا کنتم تعبدون، تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ دنیا میں کس کی؟ یہ دو سوال جب تک کہ قدم بندوں کے نہیں ہلیں گے، جب تک یہ دو سوال نہ پوچھ لے جائیں. دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ عبادت کا مفہوم بتا دیا ہوں. عبادت ہر وہ کام ہے، ہر وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ بات جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، چاہے وہ عمل ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ عبادت ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کس کی عبادت کرتے تھے؟ بدھ کی عبادت کرتے تھے، قبر کی عبادت کرتے تھے، مورتی کی عبادت کرتے تھے، روپے پیسے کی عبادت کرتے تھے، دینار و درہم کے بندے تھے، لباس کے بندے تھے، گھر کے بندے تھے، گاڑی کے بندے تھے. بندگی مختلف انداز میں ہوتی ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ مورتی کی پوجا یا بدھ کی پوجا ہی صرف غیر اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم،
دینار و درہم کا بندہ. کبھی کبھی انسان دینار و درہم کا بھی سلیو بن جاتا ہے. ہم اللہ کے سلیو ہیں, اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں, لیکن انسان کبھی کبھی روپے پیسے کو اپنا معبود بنا بیٹھتا ہے. خاص طور سے آج کے زمانے میں واللہ آپ دیکھنے چاہیں اکثر لوگوں کی زندگیوں میں ان کا سب سے بڑا معبود روپیہ ہے. ساری دوستی, ساری دشمنی, ساری قربت, ساری کامیابی اور ناکامی کا معیار لوگوں کی نگاہوں میں پیسہ ہے. آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کے پاس ہزار خوبیاں ہیں. آپ کے پاس دولت نہیں ہے, غریب ہیں, فقیر ہیں, نادار ہیں, اللہ رب العالمین نے دنیاوی نعمتوں سے آپ کو محروم کر رکھا ہے, تو آپ دنیا کے ناکام ترین انسان ہیں. بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں روپیہ سب سے بڑا معبود بن گیا ہے. یاد رکھیں, صرف عبادت مورتی کی شکل میں نہیں ہوتی ہے, اسٹیچو کی شکل میں نہیں ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم اپنے دلوں میں روپے کو, دینار و درہم کو, گھوڑا گاڑی کو, اپنے گھر کو معبود بنا کے پوجتے ہیں. اس کے لیے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے, جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہے, اللہ کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں ہمارا مقصد حاصل ہونا چاہیے. ماذا کنتم تعبدون, دنیا میں تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وماذا اجبتم المرسلین, اور تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا تھا؟ کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا. دینی بھائیوں, یہ توحید کی عظمت و فضیلت ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں توحید ہے, انسان کی زندگی میں صحیح عقیدہ ہے, تو یقین جانے اس سے بڑی نعمت اس کے پاس کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کے ساتھ اگر گناہ ہے تو انسان کی بخشش کی امید ہے, اور توحید نہیں ہے عبادت کی ڈھیر لگا کے جاؤ. قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کیا میں بتاؤں کہ سب سے بڑے خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی ساری کوششیں برباد چلی گئیں اور وہ سمجھتے تھے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں, بہت اچھا کر رہا ہوں. لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع و برباد چلے جائیں گے. توحید اگر نہیں ہے زندگی میں تو کوئی نماز فائدہ نہیں دے گی, کوئی روزہ فائدہ نہیں دے گا, کوئی عبادت فائدہ نہیں دے گی. انسان کتنا بھی اپنے آپ کو سوچے کہ میں بہت بڑا عابد و زاہد ہوں, متقی ہوں, لیکن توحید نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں فائدہ نہیں دے گا. اور اگر توحید ہے تو رب العالمین کے ہاں بخشش کی امید ہے. کتنا بھی بڑا کوئی خطا کار کیوں نہ ہو, شرابی ہو, زانی ہو, فاسق و فاجر کیوں نہ ہو, اگر اس کے ہاں توحید ہے تو رب العالمین کے ہاں بخشش کی امید ہے, بخشش کی امید ہے. اسی لیے کوئی بھی مسلمان اگر توحید پہ مرتا ہے, کتنا بھی بڑا وہ خطا کار کیوں نہ ہو, کبھی بھی اس کے بارے میں اپنی زبان پہ یہ جملہ نہ لائیں کہ یہ جہنمی شخص ہے, یا اللہ نعوذ باللہ اللہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا. اللہ کے بخشش کی امید ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے, یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے میرے بندے, اے آدم کے بچے, جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے, مجھ سے امید لگائے رکھو گے, میں تمہیں بخش دوں گا. تمہارا کتنا بھی گناہ کیوں نہ ہو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بچے, اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور اگر تم سے معافی مانگ لو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا, اور کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہارے کتنے گناہ ہیں. اور اے آدم کے بچے, اگر تم زمین بھر کے میرے پاس گناہ لے کر آؤ گے, اگر ان گناہ میں شرک کی آمیزش نہیں ہوگی, شرک کا گناہ اگر اس میں نہیں ہوگا, تو میں تمہیں معاف کر دوں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. توحید سب سے بڑی برکت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب العالمین حکم دے گا کہ جہنم سے اس شخص کو نکالا جائے جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے. ایمان کا کیا مطلب؟ یعنی توحید ہے. ایمان کا مطلب توحید, یعنی شرک نہیں کیا ہے, کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دے گا. یاد رکھیں, شرک کیا تو پورا عمل برباد, حبط ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. جہنم میں جل بھن چکا ہوگا انسان. اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جہنم سے اس شخص کو نکالو جس کے دل میں ایک دینار کے برابر
جو ہے ایمان ہے، اس کو نکالا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ جہنم سے اس شخص کو بھی نکالو جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان بچا ہے، اس کو بھی نکالا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا جہنم سے اس شخص کو بھی نکالو جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہے، اس کو بھی نکالو، توحید ہے، اس کو بھی نکالا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اس شخص کو بھی جہنم سے نکالو جس کے دل میں ذرے کا بھی آدھا، ذرہ جو ہے اگر اس کے دل میں نیکی ہے، ذرے کے برابر اگر نیکی ہے یا ایمان ہے تو اس کو جہنم سے نکالو، اس کو بھی نکالا جائے گا۔ کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا۔ اس سے اللہ یہ حدیثیں پڑھنے کے بعد انسان کے دل میں اللہ سے امیدیں بڑھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ دینی بھائیو کہ یہ حدیثیں سننے کے بعد جو ہے ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں، روزے رکھنا چھوڑ دیں، نیکیاں کرنا چھوڑ دیں، نہیں۔ توحید کا تقاضا یہ ہے، توحید جس قدر ہمارے دل میں مضبوط ہوگا اسی قدر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے۔ توحید کا مطلب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ سے محبت، یہ توحید کا مطلب ہے۔ اور یہ جتنا ہی زیادہ قوی و مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا، گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، بہت مشہور حدیث ہے۔ 99 رجسٹر ہوں گے، بندہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا، 99 رجسٹر، اس کو لگے گا کہ ہلاکت میری طے ہے، جہنم تو میرے لیے پکا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کچھ بھی ظلم کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کچھ گھپلا مارا ہے اس میں جو تو نے نہیں کیا وہ بھی لکھ دیا ہو؟ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں، سب میرا کیا کرایا ہے، سب میرے کالے کرتوت ہیں۔ کہا کچھ ظلم کیا ہے میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ؟ کہا نہیں اللہ تعالیٰ ذرہ برابر نہیں، کچھ بھی ظلم نہیں، سب میرے کرتوت ہیں۔ یہاں تک کہ جب اس کو لگنے لگے گا کہ اب ہلاکت پکی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، میرے پاس ایک بطاقہ ہے، کارڈ ہے۔ وہ بندہ سوچے گا کہ یہ 99 رجسٹر تا حد نگاہ، ایک رجسٹر جتنی نگاہ جاتی ہے اس میں سارے کالے کرتوت بھرے ہوئے ہیں، سارے گناہ بھرے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ چھوٹا بطاقہ اور کارڈ جو ہے کیا معنی رکھتا ہے؟ جانتے ہیں کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے اور انسان کے اعمال کا رجسٹر بھی تولے جائیں گے، تو وہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں اللہ تعالیٰ وہ کارڈ جس پہ کیا لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ایک کلمہ، توحید والا کلمہ، اللہ کی یکتائی والا کلمہ، اللہ کی بندگی والا کلمہ جو اس نے اپنی زبان سے ادا کیا ہوگا، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھا ہوگا، لیکن گناہ کیا ہوگا، گناہ کر کے اپنے اعمال کو جو ہے سیاہ کیا ہوگا۔ وہ بطاقہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ بطاقہ جو ہے بھاری پڑ جائے گا، وہ کارڈ بھاری پڑ جائے گا، لیکن یاد رکھیں، اور اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن یاد رکھیں دینی بھائیوں، صرف زبانی جمع خرچ سے واللہ روزمرہ کی زندگی میں ایسے لوگوں سے بات ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو کہتے ہیں، انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک بار آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کلمہ گو ہو تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ توحید کا وہ ناقص معنی، ادھورا معنی ہمارے مسلمان بھائیوں کو بتایا اور سمجھایا گیا ہے۔ شیطان صفت علماء نے، جاہلوں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ جنت کے وارث ہیں، تمہارے باپ کی وراثت ہے، کوئی اور نہیں لے سکتا اس کو۔ کہتے ہیں ہم جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ واللہ یہ جملہ ایک شخص سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سے شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، مطلب ہم کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے شرک۔ جب یہ ناقص معنی، یہ ناقص مفہوم توحید کا لوگوں کو سمجھایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے زندگیاں جو ہے شرک و کفر کا آماجگاہ بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان رکھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ ایمان ہوتا ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، لیکن توحید کا ناقص تصور ان کے ذہنوں میں ہے۔ تو توحید کا، اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کی شفاعت کا حقیقی حقدار کون بنے گا، وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟
ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے احسان سے، اپنی رحمت سے اپنے انبیاء کو، رسولوں کو، شہداء کو، علماء کو، بہت سارے مومنوں کو یہ اکرام اور یہ آنر بخشے گا کہ وہ بہت سارے لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے. اس میں سب سے بڑی شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے. تمام مومنوں کو رب العالمین اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے. ہم شفاعت اللہ کے نبی سے نہیں مانگیں گے کیونکہ شفاعت کے مالک اللہ کے نبی نہیں ہے. قل للہ الشفاعت جمیعا، شفاعت کا پورا حق اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وہ جس کو دے گا وہ شفاعت کریں گے، جس کے لیے کہے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی. اسی لیے اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ تو کل قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمایا، تب شفاعت ملے گی. تو ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت کل قیامت کے دن ملے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ میں جانتا تھا کہ یہ سوال تم ہی پوچھو گے، مجھے معلوم تھا یہ سوال تم ہی پوچھو گے، کیونکہ ان کے اندر جو حرص تھی علم کو سیکھنے کی، جاننے کی، دین کو سیکھنے کی جو حرص تھی، اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ یہ سوال جو ہے کسی نہ کسی دن ابو ہریرہ کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ میری شفاعت کا حقدار کل قیامت کے دن وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہا ہوگا، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھا ہوگا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا، وہ شخص کل قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار بنے گا. اس لیے دینی بھائیوں، یہ کلمہ توحید جس کے اقرار کے بعد ہم مسلمان بنتے ہیں، اس کا معنی و مفہوم خود سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اس سرمایے کو، اس اہم نعمت کو بچانے کی کوشش کریں، شیطانی حربوں سے محفوظ رہیں. ظاہر سی بات ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی انسان اسی قدر کرتا ہے. توحید سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو موحد بنانے کی کوشش کریں، انہیں توحید کا معنی و مفہوم سمجھاتے رہیں، تاکہ آج کے زمانے میں جو شکوک و شبہات کی آندھی چل رہی ہے، رب العالمین ہمارے بچوں کی اس سے حفاظت فرما سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پر جینے اور اس پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جو لوگ بھی توحید سے ناآشنا ہیں، توحید سے دور ہیں، میرے مولا تو انہیں توحید کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں شرک اور شرک کے تمام شعبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین کل قیامت کے دن ہم سب کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں تو نار جہنم سے محفوظ رکھ. الہ العالمین تو دین کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے، کفر، شرک، معصیت اور نافرمانی کے کاموں کو ہمارے دلوں میں مبغوض اور ناپسندیدہ بنا دے. الہ العالمین ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جو لوگ پریشان حال ہیں میرے مولا تو اپنے فضل اور احسان سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین ہمیں جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، میرے مولا تو نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. میرے رب جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.